یہ چیزیں خوبی کی، مگر ہم خوبیاں نہیں ان کی اپناتے۔ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا کہ ہم غلاموں نے، نالائقوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو بال وہ کٹاتے ہیں نا انگریز، اور جو تنگ پینٹ پہنتے ہیں، شاید اس سے ترقی کی، ہم وہ بے پردگی بے حیائی کرنے لگے، حالانکہ ان کی ترقی اس سے نہیں ہے۔ ان کی ترقی علم و فن سے، ریسرچ کرتے ہیں، ایجادیں کرتے ہیں، وہ تو کر نہیں سکے۔ یہ تنگ پینٹیں، عورتیں بے پردہ، بے حیائی کے کام، یہ آسان تھا کام، غلاموں نے یہ اپنا لیا، حالانکہ یہ کرنے کا کام نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے میری بچی جو وہاں ہو رہا ہے، ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے تہذیب مغرب۔ یہ کتاب اگر آپ کو ملے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق، کانوں پر ہاتھ رکھ، توبہ توبہ توبہ، جانوروں سے بدتر حالت، نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا، یہ رشتے جب وہاں ختم ہو گئے، حرام زدگیاں۔ اس لیے کیا ترقی ہے؟ یہاں ہے دین اسلام کے صاف پاکیزہ اور ایک مہذب معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، 3 ترجمے میں نے آپ کے سامنے کر دیے، اب سے پہلے میں نے نہیں کہیں کیے۔ آپ کی محفل کی برکت ہے کہ عربی زبان کے مطابق صلاۃ کے آگے اللہ جب ہوتا ہے 3 معنی ہوتے ہیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علیہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں، صلو علیہ، تم بھی محبت کرو۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کا چرچا کرتے ہیں، تم بھی چرچا کرو۔ اور چرچا کرنے کے لیے صرف زبانی نعتیں نہیں، ہمیں چاہیے ایسی اکیڈمیاں بنائیں جہاں سیرت النبی پر کتابیں ہوں، دنیا کی ہر زبان میں، انگریزی، فرانسیسی، ڈچ، سب میں ہوں، ہم دنیا کو پہنچائیں کہ جس کے خلاف تم ہو گئے نا، جس کے خاکے نامراد چھاپتے ہو، اس کے علاوہ ہر جگہ اندھیرا ہے۔ روشنی کی طرف اگر آنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بنو۔ اس کے لیے اگر محنت ہو، بجائے جھنڈیاں لگانے کا تھوڑا بہت کھا پی لیا، کچھ سرمایہ اکٹھا کریں۔ امت کی کتنی بچیاں جو ہیں بغیر شادی کے بیٹھی، اگر آپ یہی جو ہے میلاد النبی کے موقع پر خرچ کرتی ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ بچیاں کسی کی نہیں، قرآن کو آپ پڑھتی ہیں، ازواج امہاتہم، آپ جتنی بیٹھی ہیں اور میں بھی ہوں، سب مرد عورتیں ایک اپنے ماں باپ کے ہیں مگر وہ جسمانی ہیں۔ ایک قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہماری مائیں، تو رسول اللہ باپ ہوئے۔ اس لیے جو بچی ہے کسی جگہ، جو بیٹا ہے، وہ اصل میں اللہ کے رسول کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ غنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ، علامہ اقبال فرماتے ہیں جو بھی بچہ بچی سن رہا ہے، بیٹا تم کلی ہو رسول اللہ کی شاخ کی، اپنے آپ کو پہچانو، تم عام آدمی نہیں ہو، حضور کے گنچا کی گنچے ہو۔ اس لیے گل شاد باز بہار مصطفیٰ، وہ کیریکٹر پیدا کرو کہ تم بچیوں کو دیکھے ہر کوئی کہے یار فاطمہ جا رہی ہے، جیسے رسول اللہ کی بچی تھی با پردہ، اس طرح کی بچی ہے۔ بیٹا ہو تو معلوم ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے بچے اپنے تو نہیں رہے، مگر نواسے حضور کو 2 دے دیے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہمارا ریحانۃ آیا من الدنیا، دنیا کے باغ میں سے جو اللہ نے مجھے گلاب کے 2 پھول دیے نا، وہ حسن اور حسین۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچے سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب لوگوں نے بچوں کو بھی دیکھا کہ حضور کو بیٹوں کا کیا سلوک کر رویہ تھا۔ میں ایک بات یہ آپ کی توجہ کے لیے بیان فرماؤں گا، ورنہ اللہ کے رسول کی سیرت جو ہے اس کا کوئی بحر ناپیدا کنار کہاں کنارہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مدینہ شریف سے باہر، تو دوپہر کے وقت انہوں نے ایک باغ میں دیکھا کہ کام سے فارغ ہو کر غلام جو کسی مالک کا تھا، بیچارہ نوکر تھا، بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا، پاس یہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس تو غریب مرتے رہتے ہیں نا، وہ کتا پاس بیٹھا تھا۔ اب وہ غلام کیا کرتا تھا، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا تھا۔ آپ کو اس کی بات بڑی پسند آئی کہ یار اتنا نیک سلوک کتے کے ساتھ۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم تھوڑا بہت اس کو ڈال دیتے، ہر لقمے کے ساتھ ایک لقمہ ڈالتے رہے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی تھی کہ اللہ کا ایک جانور میری طرف دیکھ رہا تھا، میں خود ہی کھاتا رہتا، شرم کی بات تھی، وہ بیچارہ ترستا رہتا۔ آپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے کہا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا سعید بن العاص۔ آپ اسی وقت گئے، قیمت ادا کی، اس کو آزاد کرایا، آگے کہا میں نے خرید لیا اور میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں جی چاہے تیرا جا، اور یہ باغ بھی میں نے ساتھ ہی خرید لیا، یہ بھی تجھے دے دیا تیری اتنی سخاوت دیکھ کر۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے بیٹے دیکھیں، ان کی بچی دیکھیں، یہ بننے کی کوشش اگر میں آپ کریں نا کہ حضور کے بیٹے بیٹیاں ہم میں وہ خوشبو آئے، پھر سیرت النبی کا بھی پڑھنے کا فائدہ، میلاد النبی کی محفلیں بھی بابرکت ہیں۔ اور اگر نشستند و گفتند و برخاست بیٹھے باتیں کی اور چلتے بنے، پھر نہ اللہ رسول کے یہاں کوئی قدر ہوگی، نہ اس کا کوئی ملے گا۔ کچھ بدلنے کی کوشش کریں، بچیاں حضور کی بیٹیوں کی طرح بنیں۔ 4 بیٹیاں تھیں، جو بیٹے ہیں وہ حسن حسین کا نمونہ اپنائیں، پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درود پاک کی جو فضیلت بیان فرمائی،
اس کو پلے باندھیں، زیادہ کثرت کریں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی میٹر دیکھنا چاہتا کہ میں قیامت کے دن حضور کے پاس ہوں گا، یہ دور، ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو جتنا زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، مگر کتنی خوش قسمتی ہے کہ کال حضور کو جا رہی۔ فرمایا انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، ایک گروہ فرشتوں کا صرف اس ڈیوٹی پر اللہ نے لگا دیا، یبلغونی من امتی السلام، جب بھی میرا امتی مجھ پر سلام کہتا ہے یہ درود شریف، وہ فوراً آپ کو رنگ کر دیتے ہیں کہ اللہ نام لے کر کہ فلاں کہہ رہا، اور حضور بھی نام لے کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ اب بچی کو حضور جواب دیں، مجھے دیں، اس سے بڑی میری اور آپ کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ باہر سلام کن رنجاز جواب لب کہ صد سلام مرا یک جواب تو، ساری عمر میں میرے بچوں بہنوں ایک جواب ہی حضور کی طرف سے مل جائے کہ وعلیکم السلام ہو گیا، تو اس میں کمی نہ کریں، درود شریف کو پلے باندھیں، جتنا زیادہ زیادہ اس کو پڑھ سکیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سمجھ جائیں گے۔ تو 3 ترجمے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تعریف کرتے ہیں، اللہ اور رحمت کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی 3 ترجمے ہو گئے کہ اے ایمان والو حضور سے محبت کرو، حضور کی تعریفیں بیان کرو، اور حضور کے لیے ہر وقت دعائے خیر کرو کہ اللہ اگر یہ رسول نہ آتے تو پتہ نہیں ہم کس گمراہی کے کھڈ میں گرے ہوتے۔ اب جو ہدایت ہمیں نصیب ہے، عمل کریں نہ کریں، یقین جانیں آپ سے بڑا کوئی دنیا میں خوش قسمت نہیں۔ آپ کے پاس ہر معاملے میں واضح اور روشن ہدایت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ توفیق دے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ جس رسول کا دامن پکڑا، قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہو، حوض کوثر پر پہنچیں، جنت میں حضور کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میری سب بچیوں کو خیریت سے رکھے، خوشیاں دکھائے۔ سوال بے شک کھلے دل سے میری بچیاں جو چیز ہے، بسم اللہ۔ یہ 2-3 سوال آئے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ آج مغرب گاہے بگاہے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، ایک عام آدمی کو اس کے رد عمل میں کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اس کے رد عمل میں کیا کر سکتا ہے؟ میری بہنوں ایک رد عمل تو ہے وقتی اور ہنگامی، لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتلے جلاتے ہیں، برا برا کہتے ہیں، کچھ دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا ان میں غیرت کا مادہ۔ اصل میں جو کرنے کا کام ہے نا وہ تو ہم بھی نہیں کرتے، کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اس پر چلتے ہوتے تو کسی کافر کی کیا مجال تھی وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا۔ وہ جانتے ہوتے کہ مسلمان کو حکومتوں میں اتنا زور ہے، ان کے لشکر ہر وقت آمادہ، اگر کسی نے ضرورت کی تو کائنات میں مسلمان کی نگاہ میں سب سے بڑی تو قابل تعظیم ہستی رسول اللہ کی۔ یہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ ایٹم بم ہونے کے باوجود یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت مشورہ لیتے ہیں کیا حکومت کریں، کس کو لائیں۔ یہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ سارے واشنگٹن کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس حال میں وہ ذلیل نہ ہمیں کریں تو کیا کریں؟ وَأَنْتُمْ لَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پہلے ہم مومن عورتیں بنیں، مومن مرد بنیں، اپنی حکومتیں ہماری دین کو قائم کریں، پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بری نگاہ نہیں اٹھا سکتی حضور کی طرف، جو کہے گا آنکھ نکال لی جائے گی اس کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو برا کہنے والے پھر زمین پر زندہ پھرتے رہیں تو مسلمانوں کا جینا کیا ہوا؟ امام مالک فرماتے ہیں جس امت کے نبی کو گالیاں پڑھنا شروع ہو جائیں اس امت کے لیے مر جانا بہتر ہے، وہ کیوں زمین پر زندہ رہے؟ مگر یہ دن دکھائے ہمارے اپنے حاکموں نے، 57-58 ملک ہیں، نامراد ان کے خادم بنے ہوئے ہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں پر ناراض ہونے کے بجائے پہلے خود تو سچے مسلمان بنیں۔ اگر وہ کافر ہی ہمیں کہہ دیں کہ ہم نے یار خاکہ بنا دیا اور تم اتنے ناراض ہو رہے، تمہاری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت، کیا ہو نماز کی طرف؟ تم میں سے کتنے مرد عورتیں ہیں جو نماز پڑھتے؟ شرم کی بات ہے کہ 2-4 بوڑھے چلے جاتے ہیں، بچیاں اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتی، مرد نہیں پڑھتے۔ اب کافر اگر کہیں کہ اگر رسول اتنا ہی پیارا ہے حکم کیوں نہیں مانتے؟ تاثر رسولہ مانتا تجھے رحبہ، رسول کا حکم مانتے نہیں، محبت کے دعوے کرتے ہو۔ ھذا الامری فی القیاس بدیع، یہ تو آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ بیٹا ابا جی مجھے بڑی محبت ہے، بعد مانے نا، ابا جی نے چھتری اٹھا رہے نا، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سارے ایک نماز پڑھے، آپ کے بچے نہیں پڑھتے ان کو پڑھائیں،
اپنے ساتھ کھڑا کر